شروع اللہ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر اور پیچھے سامری کی چال۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر اللہ سے ہم کلام ہونے گئے، تب فرشتوں نے آپ کے لیے ممبر لا کر رکھا اور کہا، اے موسیٰ، یہ پہاڑ مقدس ہے، بس آپ اپنے پاؤں سے جوتا اتار دیں اور اس ممبر پر بیٹھ کر اللہ سے مناجات کریں۔ تب حضرت موسیٰ نے اپنے پاؤں سے جوتا اتارا اور ممبر پر بیٹھ کر اللہ سے مناجات کی۔ بعد اس کے حکم نازل ہوا کہ اے موسیٰ، 30 دن تک روزے رکھو، بعد اس کے پھر آنا تو ہم تجھ پر کتاب تورات نازل کریں گے کہ جس سے خلائق راہ پائیں میری طرف اور شریعت سیکھیں، جیسا کہ قرآن میں ہے کہ اور وعدہ دیا ہم نے موسیٰ کو 30 راتوں کا۔ تب حضرت موسیٰ نے 30 دن تک روزے رکھے اور اپنی قوم سے کہا، اے قوم، اللہ تعالیٰ مجھ پر کتاب تورات نازل کرے گا تاکہ تمہیں شریعت اور حق تعالیٰ کی طرف راہ دکھاؤں تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ چنانچہ قوم کے لوگ کہنے لگے کہ ہم ہرگز ایمان نہ لائیں گے جب تک کہ ہم خود اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں۔ تب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا، تم میں سے چند لوگ جو نیک اور علم والے ہیں میرے ساتھ چلو کوہ طور پر، تو کتاب دکھاؤں گا تمہیں۔ چنانچہ 69 آدمی نیک عالم اکٹھے ہوئے اور ایک شخص بزرگ سفید داڑھی والا نام جس کا یوشع بن نون تھا، انہیں لے کر 70 آدمی پورے کیے اور فرمایا کہ تم سب باطہارت لباس پاکیزہ پہن کر میرے ساتھ چلو۔ پس حضرت موسیٰ علیہ السلام ان لوگوں کو ساتھ لیے طور پر پہنچ گئے اور اضطراری انتظار میں ایک پتا توڑ کر چبانے لگے۔ تبھی ارشاد ہوا، اے موسیٰ، میں نے تم کو روزہ رکھنے کا کہا تھا تو تم نے کس واسطے روزہ توڑ دیا؟ فرمایا، الہی، تو خوب جانتا ہے کہ میں نے 30 روزے رکھے مگر ہوئے دہن منہ کی بو سے ڈرا کہ مبادا میرے منہ سے بو نہ نکلے، اس واسطے پتا چبایا۔ تب مسواک کا حکم ہوا اور فرمایا، اے موسیٰ، میری خدائی کی قسم ہے، روزہ دار کے منہ کی بو مجھ کو خوش آتی ہے زیادہ مشک اور عنبر سے۔ پس فرمایا کہ میری اجازت کے بنا روزہ افطار کیا تو اس کے بدلے میں 10 روزے مزید رکھو، تب تورات دیں گے۔ پس حضرت موسیٰ ان لوگوں کے پاس واپس تشریف لائے اور 40 روزے پورے کیے۔ چنانچہ جو لوگ ساتھ گئے تھے گو کہ انہوں نے اللہ کا کلام سنا تھا، پھر کہنے لگے، اے موسیٰ، ہم ہرگز ایمان نہ لائیں گے جب تک کہ اللہ کو سامنے نہیں دیکھ لیتے۔ حضرت موسیٰ نے ہر چند سمجھایا کہ مخلوق کی نظر خالق کو دیکھنے کی تاب نہیں لا سکتی، لیکن وہ لوگ اپنے کہے پر مصر رہے۔ تب حضرت موسیٰ بعد 10 روز کے ان 70 لوگوں کو ساتھ لے کر اور باقی قوم بنی اسرائیل کو حضرت ہارون علیہ السلام کی نگرانی میں چھوڑ کر طور پر گئے، اور بعضوں نے کہا کہ حضرت موسیٰ نے ان آدمیوں کے ساتھ 40 روز تک مقام طویٰ پر ہی قیام کیا اور قوم کے پاس حضرت ہارون علیہ السلام کو چھوڑ کر گئے کہ ہماری واپسی تک ان کے نگہبان رہو۔ غرض فرمایا کہ تم لوگ میرے پیچھے آؤ اور میں جلدی پہنچتا ہوں تاکہ اللہ سے کلام کر سکوں۔ چنانچہ جب پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ، وہ لوگ جو تمہارے ساتھ آ رہے تھے ان کا کیا ہوا؟ تب فرمایا کہ یہ پیچھے آتے ہیں، اور ہاتھ سے نزدیکی کا اشارہ کیا۔ تب حکم ہوا کہ تم ان سے پہلے کیوں آ گئے؟ فرمایا، یہ اس لیے کہ یہ اس لیے کہ تو مجھ سے راضی ہو جائے۔ تب حضرت موسیٰ ایک طرف قوم کے اصرار کی وجہ سے بھی کہ آپ کو بھی دیدار الہی کا اشتیاق ہوا، اور پھر شیرینی کلام نے اضطراب کو مزید بڑھا دیا۔ تب فرمایا، الہی، میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ حکم ہوا، اے موسیٰ، تو ہرگز ہمیں نہیں دیکھ سکے گا۔ پھر فرمایا، الہی، میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ تب حکم ہوا کہ اس پہاڑ طور کی جانب دیکھو، اگر وہ ہماری تجلی کی تاب لا سکا اور قائم رہا اپنی جگہ پر تو پھر تم بھی دیکھ سکو گے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ نے دیکھا طور کی جانب، تبھی تجلی نور کی پہاڑ پر پڑی ذرا سی اور طور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، اور جناب موسیٰ یہ دیکھ کر تاب نہ لا سکے اور گر کر بے ہوش ہو گئے، اور جب ہوش آیا تو بارگاہ الہی میں توبہ کی اور کہا، پاک ہے تیری ذات، اور میں نے توبہ کی اور سب سے پہلے ایمان لایا تجھ پر۔
تفاسیر میں لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بزرگی عطا فرمائی تھی کہ بے فرشتے اللہ تعالیٰ سے کوہ طور پر کلام کرتے تھے، سو انہیں شیرنی کلام سے شوق ہوا کہ دیدار بھی کریں۔ تب اللہ تعالیٰ نے پہاڑ کی طرف ذرا تجلی کی اور تاب نہ لا سکے دونوں ہی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا، اے موسیٰ، برگزیدہ کیا میں نے تجھ کو لوگوں پر اپنے پیغام بھیجنے سے اور اپنے کلام کرنے سے، پس پکڑ جو کچھ دیا ہم نے تجھ کو، اور رہنا ہوش کرنے والوں میں سے۔ اس وقت جناب باری سے جبرائیل کو حکم ہوا، چنانچہ وہ لوحیں لے کر اترے۔ پھر قدرت کے قلم کو حکم ہوا، اس پر تورات لکھے۔ 4000 فرشتوں نے ان تختوں کو لا کر موسیٰ کے سامنے رکھا۔ اس میں ہر سورہ میں 1000 وعدہ، 1000 وعید، 1000 امر، 1000 نہی لکھی ہوتی ہیں۔ اور توریت کے پہلے شروع میں عبادت کا ذکر، اس کے بعد صفت علماء اور حکماء کی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور لکھا ہم نے واسطے اس کے تختیوں پر ہر چیز سے نصیحت اور تفصیل ہر چیز کی۔ پھر فرمایا موسیٰ علیہ السلام سے کہ اب اسے پکڑو قوت سے اور کہو اپنی قوم سے کہ عمل کریں اس کی باتوں پر، اور جلد ہی میں تمہیں فاسقوں کا گھر دکھاؤں گا۔ تب خوش ہو کر پوچھا اللہ سے کہ یہ علماء و حکماء کیا میری امت سے ہوں گے؟ فرمایا نہیں، بلکہ یہ سب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے ہوں گے، جو بہتر ہے تمام امتوں سے۔ تب کہا الہی یہ علماء مجھے عطا کر اور انہیں میری امت میں داخل فرما۔ حکم ہوا اے موسیٰ تو ہمارا کلیم ہے اور وہ حبیب، بھلا کلیم کو حبیب سے کیا نسبت؟ تب فرمایا مجھے اپنے حبیب کی امت میں داخل کر۔ تب حکم ہوا پیغمبری تمہاری اس وقت معتبر ہو گئی جب خاتم النبیین پر ایمان لاؤ گے۔ تب جناب موسیٰ ایمان لائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اور پہاڑ سے اترنے لگے، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ 70,000 فرشتے مزید تورات کی تختیاں اٹھائے آپ کے ساتھ ہوئے، اور جو 70 آدمی آپ کے ساتھ آئے تھے برق تجلی سے تمام جل گئے۔ تب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تاسف ہوا اور بارگاہ ربوبیت میں مناجات کی کہ الہی میں اپنی قوم کو ان کے بارے کیا جواب دوں گا؟ وہ سمجھیں گے کہ موسیٰ نے ہمارے سرداروں کو پہاڑ پر لے جا کر قتل کر دیا ہے اور میرے دشمن ہو جائیں گے۔ تب اللہ تعالیٰ نے ان تمام کو جلا بخشی اور جناب موسیٰ علیہ السلام ان کو ساتھ لیے واپس قوم کی طرف لوٹے۔ دوسری جانب قوم بنی اسرائیل میں ایک جادوگر سامری نام کا تھا، اور بعضوں نے کہا کہ رشتے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھانجا تھا۔ جب بچہ تھا تو ایک بار گم ہو گیا تھا اور رو نیل کے کنارے رو رہا تھا۔ تب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اسے 40 روز تک اپنے ہاتھ پر رکھا، اور اتنی مدت میں وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے کافی مانوس ہو چکا تھا۔ بعد 40 روز اس کے گھر دروازے پر چھوڑ کر گئے تو سامری حضرت جبرائیل علیہ السلام کے جانے سے رونے لگا۔ رونے کی آواز پر گھر والوں نے نکل کر دیکھا تو اپنے بچے کو باہر خوش ہوئے اور گھر لائے۔ بعد میں سامری کچھ عرصہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو یاد کر کے روتا رہا۔ چنانچہ جب فرعون کا لشکر غرق ہوا تب سامری جوان تھا اور اس نے جادوگری کافی سیکھ رکھی تھی۔ پس جب اس نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا کہ ان کی گھوڑی کے سیم جہاں لگتے ہیں نیچے سے گھاس اگ آتی ہے، پس اس نے سمجھا کہ اس گھاس میں زندگی ہے۔ چنانچہ ایک مشت بھر گھاس اور خاک اس گھوڑی کے سم کی اٹھا لی۔ چنانچہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام قوم کے لوگوں کے ساتھ طور پر گئے تو حضرت ہارون علیہ السلام کو پیچھے نگہبان چھوڑ کر گئے۔ جب آپ کو گئے 10 دن گزر گئے تو سامری نے قوم کے لوگوں سے کہا کہ مجھے موسیٰ کے خدا نے پیغام بھیجا ہے کہ وہ تمام لوگ جو طور پر گئے وہ سب مر چکے ہیں، بس اب تم میری بات مانو۔ قوم کے لوگوں نے کہا بھلا ہم کیسے مانیں کہ جو تم کہتے ہو اس میں تم سچے ہو؟ تب سامری نے کہا اگر میں تمہیں خدا دکھا دوں تب مانو گے میری بات؟ حضرت ہارون علیہ السلام نے قوم کو سمجھایا کہ اس کی باتوں میں نہ آنا، یہ محض تمہارا ایمان خراب کرنا چاہتا ہے۔ لیکن قوم سامری کی باتوں میں آ گئی۔ چنانچہ انہوں نے کہا دکھاؤ ہمیں رب اگر تم سچے ہو تو۔ چنانچہ حضرت ہارون علیہ السلام نے قوم کو بہتیرا سمجھایا اور سامری کے شر سے دور رہنے کو کہا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور قوم کے لوگوں کی واپسی کا انتظار کرنے کے لیے کہا۔ تب سامری نے کہا وہ تمام لوگ جو طور پر گئے سب مر گئے ہیں
اور اگر تم صداقت چاہتے ہو تو میں اس کے خدا کو تمہیں دکھاؤں گا، اس سے حال معلوم کر لینا۔ تب قوم کے لوگوں نے بھی کہا کہ سامری کی آزمائش کرنے میں کیا مذائقہ ہے، بس اگر وہ جھوٹا ہوا تو ہرگز خدا نہ دکھا سکے گا۔ تب سامری نے مٹی سے ایک قالب بنایا مثل گائے کے بچھڑے کے، اور خوب آگ جلائی اس کے گرد تاکہ وہ تب کر پک جائے۔ پھر قوم کے لوگوں سے کہا، تمہارے پاس جس قدر سونا، چاندی، تانبا، روپا وغیرہ موجود ہے میرے پاس لا رکھو۔ چنانچہ سب نے تمام زیورات اس کے حوالے کر دیے۔ تب اس نے ان تمام زیورات کو آگ میں پتلے کے قالب پر پھینکا، وہ پگھل کر پانی کی صورت ہو کر اس بچھڑے کے قالب میں بیٹھ گئے۔ سامری نے اس قالب کو آگ میں سے نکال کر ایک بچھڑا سونے کا خوبصورت اس کے اندر سے نکال کر پاک صاف کر کے رکھ دیا۔ اسی کا نام گو سالہ سامری ہے، اور اسی کو سامری کی قوم پوجتی تھی۔ جب گو سالہ بن گیا تو اس نے قوم سے کہا، آؤ اور اس کو سجدہ کرو، یہی ہے تمہارا رب۔ اور جو گھاس اور مٹی اس نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی گھوڑی کے منہ کے نیچے سے مشت بھر اٹھائی تھی، وہی مٹھی بھر گھاس اور مٹی اس نے اس گوہ سالہ کے منہ میں ڈالی۔ خدا کی قدرت سے اس مٹی اور گھاس کو اس کے منہ میں ڈالتے ہی اس کے منہ سے بے دھڑک گائے کی آواز نکلی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، پس بنا لیا نکالا ان کے واسطے ایک دھڑ جس میں چلانا تھا گائے کا، پس کہا انہوں نے ان سے، یہ خدا ہے تمہارا اور خدا موسیٰ کا، سو وہ بھول گئے اور جگہ میں گئے۔ یعنی سامری نے گوہ سالہ بنا کر نکالا، پھر جب گھاس کھلائی تو اس میں اللہ نے جان ڈال دی، پھر اس کے دھڑ سے گائے کی آواز نکلی تو قوم والوں نے کہنے لگا، یہ ہے تمہارا رب اور یہی موسیٰ کا رب ہے۔ لیکن موسیٰ بھول کر کسی اور جگہ یعنی طور پر چلے گئے ہیں جہاں وہ سب مر چکے ہیں، پس اب تم سب اسے سجدہ کرو اور یہی اصل رب ہے۔ چنانچہ قوم والوں نے جب بچھڑے کی آواز سنی تب سامری کی باتوں پر یقین لائے اور اسے سچا جانا، تب سب سجدے میں گرے اور بچھڑے کو پوجنے لگے۔ تب چند لوگ قوم کے 12 قبیلوں میں سے کہ ایمان ان کے مضبوط تھے انہیں سمجھاتے رہے، پر جب قوم کے لوگ نہ مانے اور کفر اور شرک پر اتر آئے تب وہ لوگ ان سے الگ ہوئے اور کوہ کاف پر جا کر ایک مسجد بنا کر رہنے اور اللہ کی بات کرنے لگے۔ معتج النبوت میں لکھا ہے کہ جب رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے تو ایک مقام دیکھا کہ ایک شعلہ نور کا زمین سے عرش تک بلند ہو رہا ہے۔ تب آپ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے اس بارے پوچھا کہ یہ نور کس کا ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ قوم بنی اسرائیل جب گوہ سالہ پوجتے تھے تو ان میں سے ایک جماعت نکل کر کوہ کاف میں اللہ کی بات کر رہی ہے، یہ انہیں کا نور ہے۔ القصہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام جب توریت اور وہ 70 آدمی لے کر طور سے واپس آئے تو دیکھا کہ قوم گوہ سالہ بنا کر پوجتی ہے۔ تب حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت خفا ہوئے اور کہا، یہ کیا برائی اور ظلم شروع کر دیا تم نے میرے بعد، اور کیوں اتنی جلدی کی اور انتظار نہ کیا اپنے رب کے حکم کا؟ تب جناب موسیٰ علیہ السلام نے تختیاں ڈال دی اور غصے سے اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کے بال پکڑ لیے اور کھینچنا گھسیٹنا شروع کر دیا۔ تب حضرت ہارون نے روتے ہوئے فریاد کی کہ اے میرے ماں جائے، مجھے کیوں مارتا ہے، میں بے قصور ہوں اس سب میں کہ میں نے انہیں بہتیرا سمجھایا، پر ان لوگوں نے میری بات بالکل نہ مانی اور میں کمزور، ناتواں اور اکیلا تھا، اور قریب تھا کہ یہ لوگ مجھے میرے سمجھانے سے تنگ آ کر مار ہی ڈالتے، اور کہا کہ دشمنوں کو مت ہنسا مجھ پر اور نہ ملا مجھ کو گنہگار لوگوں کے ساتھ۔ ایسا اس لیے کہا حضرت ہارون علیہ السلام کو شک ہوا کہ جناب موسیٰ انہیں بھی گوہ سالہ پرستی میں قوم کا شریک سمجھ رہے ہیں، اور دیکھنے والے آپ دونوں کو لڑتا دیکھ کر ہنس رہے تھے، اس لیے کہا کہ یہ اللہ کے اور ہمارے دشمن ہیں، انہیں مجھ پر ہنسنے کا موقع نہ دیں۔ چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام دونوں سگے بھائی تھے، اس لیے حضرت ہارون علیہ السلام نے موسیٰ کو ماں جائے کہا تاکہ رحم کر چھوڑ دے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کے بال چھوڑے اور کہا کہ گنو سالہ کس نے بنایا ہے؟ حضرت ہارون علیہ السلام بولے کہ سامری نے بنایا ہے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ نے پوچھا، یہ گو سالہ کس نے بنایا ہے؟ جواب ملا کہ یہ سب کارستانی سامری جادوگر کی ہے، اور اسی نے یہ گو سالہ بنایا اور لوگوں کو اس کی پرست پر لگا کر راہ حق سے بھٹکایا اور بہکایا ہے۔
پس حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سامری بلایا اور اسے سرزنش کرتے ہوئے پوچھا کہ تم نے یہ کیا ظلم کیا، کیوں خدا کو بھول گیا اور فتنہ ڈالا قوم میں اور گمراہ کیا انہیں یہ گوشالہ بنا کر، اور یہ گوشالہ تو نے کیسے اور کیوں بنایا؟ تب سامری نے کہا کہ ایسا کہا مجھے میرے جی نے، اور میں نے پایا ایک نیک روح کو کہ نہ پایا اسے لوگوں نے۔ پس بھر لی ایک مٹھی خاک کی اس بھیجے ہوئے کے گھوڑے کے سم کے نیچے سے، اور جہاں سم رکھتا وہاں ہریالی اگتی۔ پس پایا راز اس سے زندگی کا، اور پھر بنایا ایک قالب مٹی سے اور سونا چاندی وغیرہ چڑھایا اس پر، اور پھر وہی مٹھی خاک کی ڈال دی اس کے منہ میں، اور پھر چلایا زندہ ہو کر، اور تب یہ بات نکلی اور یہی مصلحت دی مجھ کو میرے جی نے، یعنی سامری نے سب بیان کیا کہ کیسے بنایا، اور بنانے کی توجیہ یہ بیان کی کہ ایسا کرنے کو اس کے دل نے کہا، اس کے دل میں یہ خیال آیا سو اس نے بنا دیا۔ تب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آسمان کی طرف نگاہ کر کے کہا الہی اگرچہ سامری نے گوشالہ بنایا لیکن اس کو زبان کس نے دی؟ ارشاد ہوا اے موسیٰ بے شک اس کو گویائی ہمیں عطا کی۔ تب فرمایا بے شک سب آزمانا تیرے ہی طرف سے ہے، گمراہ کرتا ہے جس کو چاہتا ہے اور راہ دکھاتا ہے جس کو تو چاہتا ہے، تو ہے ہمارا دوست، پس بخش ہم کو اور رحم کر ہم پر، بے شک تو ہے سب سے بہتر بخشنے والا۔ تب وحی ہوئی اے موسیٰ تم نے اپنی قوم ہارون کو سونپی تھی اور اسے نگہبان مقرر کیا تھا، اور ہمیں کیوں نہ سونپی اور ہم بہتر نگہبانی کرنے والے ہیں۔ سرور کائنات حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت سونپی گئی تو آپ نے اپنی امت کو اللہ کو سونپی کہ تو ہی ان کا نگہبان ہے۔ قیامت کے دن تمام نسل آدم کی 120 صفیں مشرق سے مغرب تک ہوں گی، جن میں 80 صفیں امت محمدیہ کی ہوں گی۔ تب اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے اے محبوب دیکھ لو اپنی امت کو کہ تمام مرد عورت چھوٹے بڑے پورے ہیں، سو اس وقت مجھ سے جو مانگو گے سو پاؤ گے۔ تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ ربوی میں التجا کریں گے الہی میں اس میدان میں انہیں کہاں لے جاؤں، تو ہی ان پر رحم کر اور انہیں بخش دے اور جنت میں داخل کر اور اپنے دیدار سے سیر فرما صلی اللہ علیہ وسلم۔ القصہ حضرت موسیٰ نے دعا کی الہی میں نے توبہ کی، تو قبول کر اور معاف فرما مجھ کو اور میرے بھائی کو، اور داخل کر ہم کو اپنی رحمت میں، اور تو ہے سب سے زیادہ رحم کرنے والا۔ ندا آئی اے موسیٰ دعا اور توبہ تمہاری قبول ہوئی، اور ان لوگوں کی جنہوں نے تمہارے ساتھ توبہ کی ان کی توبہ بھی قبول ہوئی۔ پس جب غصہ دور ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، تب دوبارہ اٹھائیں تختیاں تورات کی ہاتھ میں لے کر بنی اسرائیل کی قوم سے کہا اے لوگو تمہارے واسطے میں نے کتاب توریت لا دی کہ احکام الہی اپنے گھروں میں لکھو پڑھو خدا کا حکم بجا لاؤ۔ وہ کہنے لگے اے موسیٰ اگر پڑھیں گے تو عمل نہیں کریں گے، اور اگر عمل کریں گے تو پڑھیں گے نہیں، اس میں ایک عمل اختیار کریں گے دونوں نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔